السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عریش ورلڈ میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے افغانستان سے جڑی خبروں پر ایک نظر۔ ہرات صوبے کے ضلع کرک کے اوپر طالبان نے مکمل اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ ضلع کے مختلف مقامات پر اپنے پرچم لہرا دیے ہیں اور مزید پیش قدمی طالبان کی جاری ہے۔ اس کے علاوہ ہلمند کے آریانہ اسپتال کے اوپر افغان فورسز کی فضائی بمباری۔ الامارہ نیوز ایجنسی طالبان کی نیوز ایجنسی کے مطابق اس بمباری میں استعمال ہونے والے طیارے بھارتی طیارے تھے۔ حکومتی عہدیداروں یا حکومتی میڈیا کی ترجمان میڈیا کی طرف سے ابھی تک اس خبر کی کوئی تردید سامنے نہیں آئی۔ ہرات کے اندر افغان آرمی کے فرسٹ بریگیڈ کمانڈر کرنل عبدالحمید خان طالبان سے لڑائی کے دوران مارے گئے تو حکومتی ذرائع نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ہلمند صوبے کے اوپر ہی امریکہ نے اپنی فضائی بمباری کر کے ہلمند کو طالبان قبضے میں جانے سے بچانے کے لیے کوشش کی، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ لشکرگاہ میں کرشک بازار کے داخلی دروازے پر 2 افراد کو جو طالبان کی شرعی عدالت میں اس بات یہ ثابت ہو گیا تھا کہ بچوں کے اغوا اور اس طرح کے دیگر جرائم میں ملوث ہیں، ان کو سرِ عام پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ہرات صوبے کے اندر ہرات پر مکمل طور پر ہرات جو افغانستان کا تیسرا بڑا شہر آبادی کے لحاظ سے اور بہت اہم صوبہ ہے، اس پر طالبان نے اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ ہرات میں حکومتی عہدیدار اسماعیل خان کے محل پر طالبان قبضہ کر چکے ہیں۔ پورے افغانستان کے اندر افغان آرمی کے جو جوان ہیں طالبان میں شمولیت بدستور جاری ہے اور طالبان ان کو خوش آمدید کہہ کے اپنے گروہ میں شامل کر رہے ہیں۔ اب تک طالبان جو ہیں تقریباً 90% افغانستان میں اپنا قبضہ جما چکے ہیں۔ کابل اور ارد گرد کے علاقے رہ گئے ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ طالبان ذرائع کے مطابق طالبان پیچھے سارا کلیئر کر کے ہم کابل کے اوپر ایک ہی بار سخت حملہ کر کے کابل کو اپنے قبضے میں لینا چاہ رہے ہیں۔ ایک صحافی جو رپورٹنگ ہرات کے اندر طالبان کے حملے سے قبل ایک صحافی رپورٹنگ کر رہا تھا اور رپورٹنگ کے دوران ہی پیچھے اس کا موٹر سائیکل جو تھا ایک شخص نے چوری کرنے کی کوشش کی۔ صحافی نے بھاگ کر اپنا موٹر سائیکل بچایا۔ افغان وفد نے چین کا دورہ کیا۔ چین نے اس چیز کی امید ظاہر کی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ افغانستان کی سرزمین چائنا کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تو تھی خبریں، ایک مختصر سی ہیڈ لائنز جو ہمارا میڈیا کم ہی دکھاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس سائڈ اس طرف کہ جو ترکی کا ٹریٹی آف لوسینی تھا، جس کو لوزان معاہدہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں عام طور پہ بہت مشہور ہے کہ یہ 2023 میں ختم ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد ترکی کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ان خبروں میں کتنی صداقت ہے، اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ تاثر یہ ہے کہ 2023 کے اندر یہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے تو خلافت کا نظام واپس آ جائے گا۔ ترکی جو ہے اس پر جو پابندیاں ہیں معدنیات نکالنے کی وہ ختم ہو جائے گی، بہت تیزی سے ترقی کرے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ عام طور پر یہ مشہور ہے، لیکن ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہاں، 2023 میں وہ معاہدے کو 100 سال ضرور ہو رہے ہیں، لیکن معاہدے میں اگر آپ خود پڑھ کے دیکھیں تو معاہدے کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ معاہدہ صرف 100 سال کے لیے، نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسی پابندی ہے۔ باقی رہی خلافت کی بات تو خلافت کا نظام اب ممکن ہی نہیں ہے، ترکی ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ کیا سعودیہ ترکی کو اجازت دے گا کہ ہم ان پہ جا کے حکومت کریں؟ کبھی بھی مجھے ممکن نہیں ہے۔ ایک پڑھا لکھا اور طبقہ جو ہے جو سمجھتا ہے ان چیزوں کو، وہ جانتا ہے کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو ترکی ہے اس نے اپنا ایک ویژن 2023 بنایا ہوا ہے، 2023 کا ایک ویژن بنایا ہوا ہے کہ ہم نے 2023 تک یہ کام کرنے ہیں۔ دنیا کے پہلے 5 ملکوں میں آنا ہے جہاں پہ جو سیاحت ہے وہ سب سے زیادہ ہے، ٹورسٹ جہاں پہ سب سے زیادہ آتے ہوں۔ انہوں نے اپنا ایک لمٹ $25,000 جو ہے فی کس آمدن ہے، ہم نے اپنے ہر شہری کی آمدن وہاں تک لے کے جانی ہے۔ یہ اس کا ایک ویژن ضرور ہے، لیکن اس طرح کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، نہ ہی ایسا ممکن ہے کہ 2023 کے بعد خلافت آ جائے گی، ترکی یہ کر دے گا، وہ کر، ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات، ارطغرل ڈرامے بنا کے اور اس طرح کے دوسرے ڈرامے آج کل ترکی بنا رہے ہیں۔
ظاہر سی بات ہے اس میں مسلمانوں کی تاریخ دکھائی گئی ہے، اچھی بات ہے، ایسی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اس چیز کا ترکی کی حقیقت میں ترکی کے ساتھ فی الحال کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا۔ بظاہر لگتا یہ ہے کہ طیب اردگان جو ہے وہ بہت زیادہ اسلام ہیں اور بہت زیادہ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کسی حد تک ہے، لیکن اتنا کوئی خاص نہیں ہے۔ اسرائیل کے ساتھ ترکی کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ میں اسرائیلی سفیر ترکی کے اندر ہے، ترکی سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے والا اسلامی ملک تھا، تو یہ اس طرح کی باتیں بھی آن دا ریکارڈ ہیں، بس وہ ڈرامے ہیں، اور وہ ہے ترکی کے اندر کا جو معاشرہ ہے، جو ترکی لوگ رہتے ہیں ان کے بے شک پوچھ لیں، وہاں پہ انتہائی وہ کہہ لیں سیکولر قسم کی ان کا نظام زندگی ہے، جیسے کہتے ہیں لبرل نائٹ کلب، یہ وہ سب کچھ اسلامی اقدار وہاں پہ کوئی خاص نظر نہیں آتی ترکی کے اندر۔ ڈراموں کی حد تک جو ہے وہ ہے، طیب اردگان جو کچھ بیانات دے دیتا ہے وہ اس حد تک ہے، لیکن حقیقت میں اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ابھی جو لیٹسٹ جو ہے میں جس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، ترکی جو ہے ترکی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی فوج کو افغانستان کے اندر کابل کے ایئرپورٹ کے اوپر رکھے گا، کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کرے گا۔ حالانکہ ترکی جو ہے نیٹو فوج کے اندر شامل ہے، جو ایک کمبائن فوج بنی ہوئی ہے 48 سے زیادہ ملکوں کی، اس میں ترکی تیسرے نمبر پر بڑی فوج ترکی کی ہے، اور افغانستان کے اندر دوسری بڑی سب سے زیادہ سپاہی امریکہ کے بعد ترکی کے تھے۔ اب ترکی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ طالبان نے اس کے جواب میں طالبان نے کیا کہا کہ ترکی جو تھا یہاں پہ آیا تھا نیٹو افواج کے ساتھ، معاہدے کے اندر جو معاہدہ ہمارا ہوا کہ ایک بھی غیر ملکی فوجی افغانستان میں نہیں رہے گا، اس معاہدے پہ جو سائن کیے ہیں وہ ترکی نے بھی سائن کیے ہیں، تو اس لیے ترکی کے بھی ہر فوجی کو یہاں سے جانا ہوگا۔ بے شک ترک ہمارے اسلامک بھائی ہیں، ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ چیز گوارا نہیں کریں گے کہ غیر ملکی افواج کے ساتھ آیا ایک بھی مسلمان سپاہی بھی یہاں پہ موجود رہے۔ ترکی کابل کے اندر امریکہ کی نمائندگی کر رہا ہے، اسلام کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے، اس لیے بہتر ہے ترکی اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر لے، ورنہ جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ دار ترکی حکومت ہوگی۔ اس طالبان کے جواب سے واضح ہے کہ طالبان اس چیز کی رعایت نہیں کریں گے کہ یہ ترکی کے سپاہی ہیں۔ دوسری طرف ابھی تک ترکی نے اپنے فوجی واپس بلانے کا کوئی اعلان نہیں کیا، حالانکہ ایک لحاظ سے یہ دیکھا جائے معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو طالبان اور مختلف حکومتوں کے درمیان طے پایا ہے۔ ترکی اس کے مقابلے میں ترکی ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ترکی کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ ترکی کے اوپر امریکہ نے کچھ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ترکی نے روس سے ایک US-400 سسٹم میں خریدا تھا دفاعی لحاظ سے، اس کی وجہ سے بہت ساری پابندیاں ہیں اس طرح کی ترکی کے اوپر۔ اس طریقے سے ترکی چاہ رہا ہے کہ میں امریکہ کی نظر کے اندر اچھا بنوں، اور اس سے جو ہے اس چیز سے فائدہ اٹھا کے امریکہ سے سہولیات لینا چاہ رہا ہے، اور اس کے 3 مطالبات اس وقت تک سامنے آ بھی چکے ہیں جو اس نے امریکن حکومت سے کی کہ پابندیاں اٹھائی جائیں۔ اس کے علاوہ جتنے جدید جو جنگی سامان تھا جو امریکہ افغانستان کے اندر استعمال کرتا رہے، کمپیوٹر، اس کے علاوہ راکٹ لانچ، اور اس کے جو بھی جتنا بھی جدید نظام وہاں پہ موجود تھا وہ سارا ہمیں دیا جائے تاکہ ہم وہاں پہ کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کر سکیں، کیونکہ کابل ایئرپورٹ وہ واحد جگہ ہے جس کے ذریعے بیرونی دنیا افغانستان سے جڑی رہ سکتی ہے اور آمد و رفت جاری رہ سکتی ہے۔ تو تیسرا مطالبہ یہ کیا ہے ترکی نے کہ لڑیں گے ہم، پیچھے سے جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ امریکہ کرے گا۔ یہ 3 مطالبے ابھی تک آ چکے ہیں۔ عید الاضحیٰ جو گزری ہے اس کے بعد طیب اردگان کا بیان سامنے آیا ہے، فی الحال وہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب دیکھا جائے ہوگا کیا۔ یہ بات تو 100% کنفرم ہے کہ طالبان جو ہیں اس چیز کا لحاظ کبھی نہیں کریں گے کہ یہ ترکی کے فوجی ہیں۔ تقریباً 600 کے لگ بھگ ترکی فوجی جو ہیں اس وقت کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی پر مامور ہیں، اور وہاں پہ افغان آرمی کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ فی الحال طالبان کا جو ارادہ نظر آ رہا ہے کہ وہ باقی علاقے کلیئر کر کے کابل کے گرد گھیرا تنگ کرتے آ رہے ہیں۔ ہرات جو رہ گئے تھے، ہرات، ہلمند، قندھار وغیرہ، ان سب پہ قبضہ کر کے وہ شاید چاہ یہ رہے ہیں کہ باقی تمام حصوں کو کنٹرول کر کے تاکہ پیچھے سے کوئی مسئلہ نہ ہو، ایک ہی بار تمام جو طالبان کے دستے ہیں یا جتھے ہیں وہ مل کر ایک ہی بار کابل پر حملہ کریں، کیونکہ سب سے زیادہ جو مزاحمت ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ کابل ہی ہے، جہاں پہ جو افغان آرمی بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے۔
اس کے ابھی تک ترکی فوج بھی موجود ہے، تو اس لیے وہ جب بھی حملہ کریں گے ایک منصوبہ بنا کے اور پوری قوت کے ساتھ کابل پہ حملہ کریں گے تاکہ وہ ناکام نہ ہو سکے۔ تو اس دوران اگر ترکی فوجی بھی ان کے سامنے آئی تو یہ بات اگر شمس ہے کہ وہ اس کو نہیں بخشیں گے طالبان۔ انہوں نے پہلے آلریڈی ترکی کو وارننگ دے چکی ہے کہ یہاں پہ ایک بھی غیر ملکی فوجی نہیں رہے گا۔ تو ایسا کہنا تو مناسب ہوگا کہ ترکی جان بوجھ کے یہ پنگا لے رہا ہے صرف اپنے فائدے کے لیے۔ بظاہر لگتا ہے کہ ترکی اسلامی مفاد میں کام کر رہا ہے، ترکی اسلامی سے زیادہ اپنے ملک کا اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ پرتگال ایک بہت اچھا حکمران ہے، لیکن وہ ترکی عوام کے لیے بہت اچھا ہے، ترکی ملک کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن اس کا اٹھایا گیا ہر قدم اسلام کے لیے نہیں ہے، ان کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہے۔ اس روس کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ وہ انتہائی اچھے تعلقات خواہاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اسرائیل کے خلاف اس کی کوئی قابل ذکر کوشش سامنے نہیں آئی۔ ڈراموں کی حد تک ہے، عوام تو ہماری پاگل ہے۔ ناول کی وجہ سے وہ جو ترکی کیا کہتے ہیں جنت کے پتے، اس کی وجہ اور ارطغرل ڈراموں کی وجہ سے ترکی سے محبت اتنی زیادہ کرنے لگ گئی اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کا نمائندہ ہے۔ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ جو شخص تحقیق کرنا چاہتا ہے وہ تحقیق کر کے ان چیزوں کو خود سمجھ سکتا ہے، خود دیکھ سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔